بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 97 میں نماز کے قیام کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے نماز کے قیام کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بغیر کسی ٹیک اور سہارے کے قیام کرنے کا وجوب بیان ہوگا۔ قیام سے عاجز ہونے کی صورت کے بھی احکام ذکر ہوں گے۔ متعلقہ فروعات اور روایات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ مستقلا بہ غیر مستند الی شیء بحیث لو ازیل السناد سقط مع المکنۃ فإن عجز عن الاستقلال فی الجمیع ففی البعض ویستند فیما یعجز عنہ فإن عجز عن الاستقلال اصلا اعتمد على شیء مقدما على القعود فیجب تحصیل ما یعتمد علیہ ولو بأجرۃ مع الامکان۔ مستقلا بہ، کیونکہ پہلے عبارت تھی یاجب القیام، اور نماز میں قیام واجب ہے۔ مستقلا بہ، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ استقلال کے ساتھ ہو، خود جو ہے ندی کھڑا ہو، غیر مستند الی شیء، کسی چیز پر ٹیک نہ لگائے، کسی چیز کا سہارا نہ لے۔ بحیث لو ازیل السناد سقط، اس طرح کسی چیز کا سہارا نہ لے کہ اگر اس سہارے اور ٹیک کو ہٹایا جائے تو یہ گر جائے۔ مع المکنۃ فإن عجز عن الاستقلال فی الجمیع ففی البعض، ممکنہ صورت میں اسے قیام بغیر سہارے اور بغیر کسی ٹیک کے انجام دینا چاہیے۔ پس اگر عاجز ہو، یعنی امکان نہ ہو، عاجز ہو عن الاستقلال فی الجمیع، پوری نماز میں قیام وہ نہ کر سکتا ہو، تو ففی البعض، تو جس حد تک بغیر سہارے کے کھڑا ہو سکتا ہو بغیر سہارے کے کھڑا ہو، وَيَسْتَنِدُ فِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ، اور جس میں اس کو عاجزی اور اضطرار پیدا ہو تو اس میں وہ ٹیک لگا لے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِسْتِقْلَالِ أَصْلًا، اگر اصلاً اس کے لیے استقلالی طور پر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، عاجز ہو کھڑا ہونے سے اور قیام کرنے سے، وہ عاجز ہو جائے۔ اصلاً سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ وہ سہارے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہو اور نہ ہی وہ بغیر سہارے کے کھڑا ہو سکتا ہو۔ اعتمد علی شیء مقدما علی القعود، نہ، استقلال سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ بغیر سہارے کے کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو کسی چیز پر وہ ٹیک لگا لے گا، بیٹھنے سے وہ مقدم کرے ٹیک لگانے کو۔ اگر وہ مستقل طور پر بغیر سہارے کے کھڑا ہونے سے عاجز ہے تو پھر جناب علی کیا ہے، کسی چیز کے اوپر ٹیک لگا لے، مقدما علی القعود، اور بیٹھنے سے پہلے یہ سٹیپ ہونا چاہیے۔ اصلاً سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پوری نماز میں اگر وہ عاجز ہوتا تھا تو کچھ میں ٹیک لگاتا تھا، کچھ میں کیا کرتا تھا، مستقلاً وہ کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن مراد یہ ہے کہ اب وہ کسی حد تک بھی جناب علی وہ کیا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اصلاً اسے ٹیک کی ضرورت ہے پوری نماز کے لیے، تو وہ اس چیز پر ٹیک لگا لے گا مقدما علی القعود، اور بیٹھنے سے اس کو مقدم کرے گا۔ فَيَجِبُ تَحْصِيلُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، اگر اسے نماز کے لیے قیام کرنے کے لیے ٹیک کی ضرورت ہو، سہارے کی ضرورت ہو، تو پھر اس سہارے کو اور ٹیک کو حاصل کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْإِمْكَانِ، اگرچہ اس کے لیے اجرت دینی پڑے، اور یہ اجرت بھی تب دینی ہوگی جب کیا ہو، اس کے لیے امکان ہو، سرمایہ دار ہو، اس کے پاس پیسے موجود ہوں، تو وہ جناب اجرت پر اس ٹیک وغیرہ کو لے کر اس کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَلَوْ بِالْاِعْتِمَادِ،
اگر وہ اصلاً قیام سے عاجز ہو، ٹیک کے ذریعے بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایسی حالت اس کی ہو جائے مرض کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، مشکلات زمانہ کی وجہ سے، تو اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کھڑا ہو سکے، ٹیک کے ساتھ، سہارے کے ساتھ بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، او قادر علیہ، یا ٹیک کے ذریعے قیام کرنے کی قدرت ہے، ولیکن عجز عن تحصیلہ، لیکن اس ٹیک اور سہارے کو حاصل کرنے سے عاجز ہے، یا تو اصلاً ٹیک اور سہارے والی چیز ملتی نہیں ہے، ایسی جگہ ہے، یا پھر وہ ملتی ہے اور وہ مہنگی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو لینے کے لیے۔ قعد مستقلا، تو پھر بیٹھ جائے، نماز پڑھے مستقلا، بغیر سہارے کے بیٹھے، کما مرہ، جیسے قیام میں ہم نے کہا تھا کہ قیام بغیر سہارے کے ہونا چاہیے، اسی طرح بغیر سہارے کے بیٹھے۔ فإن عجز اعتمد، اگر بیٹھنے میں بھی سہارے کی ضرورت ہو اور مستقلا نہ بیٹھ سکتا ہو تو اعتمد، تو ٹیک لگا کر بیٹھے۔ فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن، اور اگر کیا ہو ٹیک کے سہارے بھی بیٹھنے سے عاجز ہو تو اپنی دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ فإن عجز، اور اگر دائیں جانب بھی لیٹ کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو، فعلى الأيسر، تو بائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے۔ هذا هو الاقوى ومختاره في كتبه الثلاثه، یہ قوی تر نظریہ بھی ہے ادلہ کی روشنی میں، اور شہید اول کا منتخب نظریہ بھی ہے، انہوں نے اس کو انتخاب کیا، اختیار کیا ہے، فی کتبہ الثلاثہ، اپنی 3 کتابوں میں، ذکر شیعہ، دروس شرعیہ اور البیان میں انہوں نے اس کو اختیار بھی کیا ہوا ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ هُنَا التَّخْيِيرُ، لیکن شرع لمع کی بات ہو رہی نبی، تو لمع میں انہوں نے کیا کیا ہے، لمع کی ان کی عبارت سے سمجھا جاتا ہے تخییر، کہ فَإِنْ عَجَزَ، اگر وہ عاجز آ جائے تو پھر وہ کیا ہے، اپنے پہلو پر لیٹ جائے۔ اب اس میں کون سے پہلو پہ لیٹنا ہے اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، یہ شہید ثانی کے اندر عبارت آ چکی ہوئی ہے، تو اس سے تخییر ظاہر ہوتی ہے۔ شہید اول کی لمع کی عبارت سے تخییر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دایاں پہلو کو بایاں پہلو سے مقدم نہیں کیا، بلکہ یہی کہا ہے کہ استجا، وہ لیٹ جائے گا۔ اب اس میں ہے کہ کس پہلو پہ لیٹے، تخییر ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ، اور یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو یہ عبارت تھی جناب علی کے اسے جو قیام کرنا ہے وہ مستقلاً ہونا چاہیے، بغیر کسی سہارے کے ہونا چاہیے، اور اپنے جو ہے نا جی کیا ہے اپنی طاقت کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے نماز کی حالت میں۔ اس کے بارے میں جناب علی یہ ہے کہ قیام کا جو مفہوم ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو مفہوم ہے یہی ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب علی دھکے اسٹارٹ جیسے گاڑی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے سہارے پر کھڑا ہو یا کسی جناری ستون کے ساتھ کھڑا ہو، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو ٹیک لگا کے، تو اس کو قیام والا آدمی نہیں کہتے۔ ایک تو یہ مفہوم میں داخل ہے، اور دوسرا روایات بھی ہیں، صحیح و سند روایت ہے۔ عبداللہ بن سنان کوفی، وزیر مشیر اپنے دور میں جلیل القدر شخصیت تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وَلَا تَسْتَنِدْ إِلَىٰ جِدَارٍ وَأَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَن تَكُونَ مَرِيضًا، کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ مگر یہ کہ تم مریض ہو۔ یہ روایت باب نمبر 10 ابواب قیام میں موجود ہے، اور خبر عبداللہ بن بکیر ہے جناب امام صادق علیہ السلام سے، عن الصلاة قائدا او متوقعا على عصا او حائط فقال علیہ السلام لا، نماز کے بارے میں بیٹھ کر پڑھے یا عصا اور سٹیک پر جو ہے نا جی وہ کیا ہے سہارا لے، یا کسی دیوار کا سہارا لے کر نماز پڑھے، امام نے فرمایا لا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان کے اندر اختیار موجود ہو اور وہ جناری دیواروں اور ستونوں کی ٹیکیں لگا رہا ہو تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ روایت باب نمبر 1 ابواب قیام میں موجود ہے۔ اب آ جائیں جناب علی، ایک تو مفہوم قیام بھی واضح ہو چکا، دوسرا معتبر روایات بھی پیش ہو چکی، اب علماء کے نظریات بھی دیکھ لیں اس باب میں۔
ایک بہت بڑے فقیہ ہیں ابو صلاح حلبی، ایک جناب علی شہید ثانی کے بانجے یا نواسے ہیں سید المدارک، جن کی کتاب مدارک الاحکام شرح شرائع الاسلام ہے۔ علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار، جنہوں نے لکھی 110 جلدی کتاب ہے اور بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور علامہ نراقی جنہوں نے مستند الشیعہ فی احکام شریعہ لکھی ہے، 20 جلدی فقہ کی کتاب ہے استدلالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی بات ہے، باقیوں کو چھوڑیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے نا جی کیا ہے، یہ توضیح المسائلیں کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا۔ بھئی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، اگر ہم ان کی استدلالی کتابیں دیکھیں تو 50 جلدی 100 جلدی جو ہے نا جی کیا ہے، فقط فقہ کی تحقیقیں موجود ہیں قرآن و حدیث اور باقی ادلہ احکام کی روشنی میں۔ تو یہ ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے آغا نراقی کی۔ آغا نراقی کو ہمارے لوگ جانتے ہیں، ان کی کتاب ہے جامع السعادات، میرے خیال میں 30-40 سال پہلے یا 50 سال پہلے سے وہ ترجمہ چل رہی ہے اردو زبان میں، جامع المنتظر والوں نے چھاپی تھی۔ اچھا جی، ایک اور عالم ہے یوسف بحرانی، محدث یوسف بحرانی بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کی کتاب ہے حدائق ناظرہ، یہ پہلے 25 جلدوں میں تھی، ابھی 50 جلدوں میں چھپنے والی ہے قریب تحقیق کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو 2 2 4 5 تو بڑے علماء ہیں فقہاء شیعہ میں سے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جواز الاستناد، کہ اگر انسان ٹیک لگا کر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اختیاری صورت کی بات ہو رہی ہے جناب، تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ لے صحیح علی بن جعفر اریزی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی اریزی کی روایت ہے، جو انہوں نے اپنے برادر گرامی امام کاظم علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ ان الرجل حل یصلح له ان یستند الى حائط المسجد وهو یصلی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ مسجد کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا اس کے لیے جائز ہے؟ او یضع یدہ علی الحائط وهو قائم من غیر مرض ولا علت، یا وہ بغیر جناب علی مرض اور بغیر کسی مجبوری کے دیوار پر ہاتھ رکھ سکتا ہے جب وہ قیام کی حالت میں؟ فرمایا لا باس، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ روایت باب نمبر 10 میں ابواب قیام میں وسائل و شیعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اچھا اسی عبداللہ بن بکیر کی موثق کا روایت امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یصلی متوکئا علی عصا او علی حائط، ایک شخص جو ہے نا جی کسی عصا پر ٹیک لگا کے نماز پڑھتا ہے یا دیوار پر ٹیک لگا کر نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا لا باس بالتوکؤ علی عصا والاتکاء علی الحائط، کہ عصا پر ٹیک لگانے اور دیوار پر ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جناب علی کیا کرنا پڑے گا؟ ان متعارض روایات کو حل کرنا پڑے گا، یا تو یہ مرض اور مجبوری کی صورت ان سے مراد ہوگی تاکہ دونوں قسم کی روایات کو جمع کر لیا جائے، یا پھر جناب علی ان میں موافقت عامہ کی وجہ سے اضطراری حالت میں اس روایت کا شان صدور ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ روایات میں تحقیقات کی وسیع گنجائش ہوتی ہے، ابھی لمحہ کی حد تک اتنا کافی ہے کہ ان روایات کو ہمارے محققین جان لیں جناب علی۔ اچھا، ممکنہ صورت میں اسے بغیر سہارے کے کیا ہے کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر پوری نماز میں بغیر سہارے کے کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو پھر جتنی حد تک سہارے کی ضرورت ہو سہارا لے لے، جتنی حد تک جناب علی وہ کیا ہے مستقلاً کھڑا ہو سکتا ہے وہ قیام کرے۔ اس کے لیے قاعدہ میسور والمعسور جو ہے نا جی ایک ہوتا ہے، جب کوئی چیز آپ پر واجب ہوئی ہے اور اس میں کچھ حصہ معسور عین کے ساتھ عسر و حرج لازم آ جائے، ساری وہ نہیں انجام دے سکے، جتنا کھڑا ہو سکے اتنا تو قیام کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب علی اس میں کہ اگر وہ عاجز ہو جائے قیام کے لیے، کسی طرح بھی وہ کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو، وہ عاجز ہو جائے تو پھر اس پر واجب ہوگا کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن اس میں بھی سہارا نہ لے۔ اچھا، ایک اس میں وضاحت کی ضرورت ہوگی، اس کی طرف بھی اشارہ ہم کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے جناب کہ اس طرح بیٹھے کہ بغیر سہارے کے بیٹھے،
یا وہ قیام سے مکمل طور پر عاجز ہو جائے۔ جان لیں کہ یہ جو قیام اضطراری ہوتا ہے اپنی تمام اقسام کے ساتھ، چاہے وہ اعتماد کے ساتھ بیٹھے یا کسی طرف جو ہے نا جی جھک کر بیٹھے، یا کیا ہے کیا کہتے ہیں منحنی بھی کہتے ہیں اس کو، تھوڑا جھک کر جو ہے نا کھڑا ہو، یا کھڑا ہو لیکن کیا ہے اس میں حرکت وغیرہ موجود ہو، یا پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹانگوں کو پھیلا کر کھڑا ہو جائے، اس سے بھی بعض اوقات مریض لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تھوڑا ٹانگیں ان کو کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ بیٹھنے سے مقدم ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے جناب؟ صحیح و سند روایت ہے، علی بن یقین ایک بہت بڑی شخصیت تھے، امام کاظم علیہ السلام کے صحابی بھی تھے اور وزیر مشیر بھی تھے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، سیاستدان تھے، اپنے دور میں بہت بڑے وزیر مشیر تھے۔ تو امام کاظم علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی، سألتہ عن السفینۃ لم یقدر صاحبها علی القیام۔ ایک بندہ پرانے دور میں کشتی، بڑی بڑی کشتیوں میں، بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے، وہ اس میں کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، یصلی فیہا وہو جالس، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا، یومئ او یسجد، تو وہ اشارہ کرے گا یا کیا کرے گا، سجدہ کرے گا۔ امام نے فرمایا یقوم وان حنا ظہرہ، بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگرچہ تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکانا پڑے یا کوئی سہارا وغیرہ لینا پڑے۔ یہ باب نمبر 14 ابواب قیام میں یہ حدیث موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ اچھا، وہی علی بن جعفر اریزی کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، اما الفریضۃ فیحتسب کل رکعۃ برکعۃ وهو جالس اذا كان لا يستطيع القیام، کہ جب کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کا فریضہ وہی بیٹھ کر رکعت نماز پڑھنی ہوگی، اور ہر رکعت وہ ایک مستقل رکعت شمار ہوگی، وہ مصحف نمازوں کی طرح نہیں ہوگی کہ اس کی بیٹھ کر 2 رکعتیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ بہرحال جس طرح بھی قیام ممکن ہو وہ بیٹھنے سے مقدم ہوتا ہے۔ صحیح ہے جمیل بن دراج کوفی، جو کہ کوفہ میں بہت بڑی پرسنالٹی اور شخصیت تھے، سکہ راویوں میں سے تھے، اور قاضی القضات بھی تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما حد المریض الذی یصلی صاحبہ قائدا، اس مرض کی حد بندی کیا ہے کہ جو مریض کیا ہوتا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ فرمایا ان الرجل لا یعق ویحرج، ایک بندہ اتنا مریض ہو کہ وہ جناب سیدھا نہ کھڑا ہو سکتا ہو، اور کیا ہے وہ یحرج، اس کے لیے حرج لازم آتا ہو، اتنا اس کو بخار ہو، اتنا اس کو جناب کوئی مرض ہو کہ اصلاً وہ سر اس کا کانپتا ہو، اس طرح کی کوئی جو ہے نا اس کی تحلیل کرنی پڑے گی۔ لیکنہ اعلم بنفسہ اذا قوی فلیکم، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوتا ہے، جب اس کو محسوس ہو کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہ حدیث باب نمبر 6 میں ہے، باب قیام میں۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جب قدرت ہو جس قدر بھی ہو تو کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے، اور جب مکمل عاجز ہو جائے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھنے میں بھی شرط ہے کہ وہ قیام کی طرح جو ہے نا جی بغیر کیا ہے سہارے کے بیٹھے، کیونکہ یہ اس کا بدل ہوتا ہے، اور جو چیزیں قیام میں واجب ہیں اس میں بھی واجب ہیں۔ اچھا، اب آخری چیز جو ہے نا جی جس کی طرف ہم اشارہ کریں، کیونکہ ٹائم بھی اب اینڈ پہ پہنچ جائے گا، وہ ہے کہ جب وہ کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے بیٹھنے سے بھی، تو پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، پہلو پر نماز پڑھے گا، تو یا تو وہ کیا ہے دائیں پہلو پر یا پھر بائیں پہلو پر۔ شہید ثانی کا نظریہ اور شہید اول کی 3 کتابوں کا نظریہ تھا کہ ترتیب ہے، لیکن ایک قول تھا کہ وہ کیا ہے اس کو اختیار ہے۔ تو یہ من لا یحضر الفقی میں ایک نبوی روایت ہے، المریض یصلی قائما فإن لم یستطع صلی جالسا وإن لم یستطع صلی علی جنب الایمن فإن لم یستطع صلی علی جنب الایسر۔ مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر بائیں پہلو پر نماز پڑھے۔ وسائل الشیعہ باب 1 ابواب قیام میں یہ روایت موجود ہے، نمبر اس کا 15 ہے۔ موثق عمار صاباتی بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے،
تو اس میں بھی جناب علی ہے کہ ینام علی جانبہ الایمن، پھر اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر ایسر کی باری آئے گی۔ یہ بھی کیا ہے جناب علی باب نمبر 1 میں، حدیث نمبر 10 ہے ابواب قیام میں۔ اچھا جی، مشہور علماء نے دائیں جانب کو مقدم کرنے کو واجب قرار دیا، نصوص بھی ہے۔ ایک جماعت وہ کیا کرتی ہے، مقدم کرنے کو واجب نہیں سمجھتی۔ محقق ہلی کی شرائع الاسلام بہت بڑی کتاب ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ کی مقنعہ ان کی بہت بڑی توضیح المسائل ہے، سید مرتضیٰ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ابن حمزہ بھی ہیں، یہ دونوں جانبوں میں دائیں پہلو اور بائیں پہلو میں تخیر دیتے ہیں، چونکہ وہ روایات مطلقہ پر انحصار کرتے ہیں۔ موثق سماع ہے سألتہ عن المریض لا یستطیع الجلوس، جو بندہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کا حکم فرمایا فلیصلی وہو مضطجع، پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے۔ اور علی بن جعفر اریزی کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، کیف یصلی وہو مضطجع، جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے تو کیسے؟ فرمایا یرفع مروحہ الی وجہہ، تو مولا نے یہ نہیں اس کو جواب دیا کہ کون سے پہلو پر نماز پڑھنی ہے، مطلق ہے۔ تو یہ روایت باب اول ابواب قیام میں موجود ہیں۔ تو چونکہ یہ مطلق ہیں تو جو مشہور کی دلیلیں ہیں مقید تقیید کرنے والی، ان کے ساتھ اس کو تقیید کریں گے تو یہ جو قول تھا 3 کتابوں والا شہید اول کا اور شہید ثانی کا وہ نظریہ ثابت ہو جاتا ہے۔